اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات آج کی ویڈیو ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے کرامات اولیاء کرام۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے بغداد پہنچے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے مرید ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے دل میں اس بات کی تمنا تھی کہ حضرت شیخ الشیخ خرقہ پہنائیں۔ ایک رات خواب میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے دست بدستہ کھڑے ہیں۔ اس گھر میں ایک تناب بھی بندھی ہوئی ہے جس پر خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدم بوس کرایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لٹکے ہوئے خرقوں میں سے ایک خرقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس خرقے کو بہاؤالدین کو پہنا دو۔ چنانچہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھے خرقہ پہنایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو مجھے اندر بلایا گیا۔ اندر جا کر میں نے دیکھا کہ بالکل اسی طرح کا گھر ہے جیسے کہ خواب میں نے دیکھا تھا اور اس میں اسی طرح تناب پر خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وہی خرقہ پہنایا جس کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ خرقہ پہناتے ہوئے مجھ سے کہا، اے بہاؤالدین، یہ خرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخشا ہوا ہے اور میں تو درمیان میں صرف ایک وسیلہ ہوں اور بغیر اجازت کے کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور ملتان تشریف لا کر مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ کے مرید اور چند درویش وضو کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب کے سب لوگ وضو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، مگر ایک درویش بدستور وضو کرتا رہا اور جب وضو سے فارغ ہوا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس درویش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اصل درویش یہ ہے کہ جس نے خدا کے کام کو مقدم جانا اور اس کے بعد مرشد کی طرف راغب ہوا۔ یہی دستور درویشی ہے کہ مالک کی طرف پہلے جھکو، اس کی بندگی اور عبودیت پہلے کرو، اس کے بعد اپنے شیخ کے لیے تعظیم بجا لاؤ۔ وضو کر کے انسان خدا کی درگاہ میں جاتا ہے اور خدا کے گھر جاتے ہوئے راستے میں کوئی انسان مل جائے، خواہ وہ کتنا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو، اس کی تعظیم سے زیادہ اپنی منزل کی طرف جانا مقدم سمجھنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ انکساری کی تعلیم فرماتے تھے اور شخصیت پرستی سے زیادہ خدا پرستی کو معتبر اور مقدم جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انکساری نے آپ کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا عالم و فاضل اور دانشور بخارا سے دلی آیا۔ اس کی عالمانہ شہرت ہندوستان بھر میں پھیل گئی، لوگ اس کو بڑا نکتہ ور سمجھنے لگے۔ ہندوستان میں پھرتا پھراتا وہ ملتان میں آیا، مگر اس نے جناب زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنا کسر شان سمجھا۔ کافی عرصہ ملتان میں قیام کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اس کے حواریوں اور ساتھیوں نے اس کو کہا، آپ ایک مرتبہ جناب حضرت زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے تو مل لیں۔ اس نے بڑی ملاقات کرنے میں تعامل کرتا رہا اور ملاقات کرنے میں اس کی دلچسپی نہ رہی، مگر اپنے ساتھیوں کے اصرار پر اس کو جناب حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ اس عالم نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے جن کی ایک لمبی سی لیٹ اس کی شانوں پر جھول رہی تھی اور سر پر بڑا امامہ باندھ رکھا تھا جس کا شملہ نیچے لٹک رہا تھا۔ جب وہ آپ کی خانقاہ پر پہنچا تو جناب حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مسکراتے ہوئے مخاطب کیا کہ کندھوں پر 2 سانپ لٹکا کر آ رہے ہو۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم نے دیکھا کہ اس کے کندھوں پر واقعی
دو اصلی سانپ لٹک رہے تھے۔ وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اس کی ساری رہونت شیخی اور ڈھینگ بازی رفو چکر ہوگی اور دستار و جبہ ایک طرف پھینک کر آپ کے قدموں میں گر گیا۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا، بس اتنی سی بات سے گھبرا گئے؟ تو یہ تمہارا غرور اور برتری تھی جو تمہیں اللہ نے سانپوں کی شکل میں دکھائی۔ اس غرور کے ساتھ لیے پھر رہے ہو، اور جب وہ اصلی شکل میں نظر آئے ہیں تو خوف زدہ ہو گئے۔ یہ سن کر وہ عالم بہت شرمندہ ہوا اور آپ کے قدموں میں گر کر معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ سے بیعت ہو کر اس نے جبہ و دستار پر پھینکے اور سر بھی منڈوا لیا، اور آپ کے ساتھ ایک عرصے تک حجرے میں بند ہو کر عبادت اور ریاضت میں غرق رہا۔ وہ ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ اس نے کسی مدرسے و مکتب سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اس نے سب کچھ جناب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کرامت ولی گزرے ہیں۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ملتان کا حاکم قباچہ تھا اور سلطان شمس الدین دلی میں تھا، اور دونوں کے مابین کسی بات پر رنجش ہو گئی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی نے سلطان شمس الدین کی حمایت میں سلطان شمس الدین کو خطوط لکھے، جس میں قباچہ کی کسی سازش کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ اتفاق سے یہ دونوں خطوط قباچہ کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے، جو ان کو قباچہ کے پاس لے آئے۔ خطوط پڑھ کر قباچہ بہت آگ بگولا ہوا اور دونوں حضرات کو اپنے محل میں بلوا لیا۔ جب وہ دونوں بزرگ آ گئے تو قباچہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دائیں طرف بٹھایا اور قاضی شرف الدین اصفہانی کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ قاضی شرف الدین اصفہانی نے خط میں پڑھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ قباچہ غصے میں آ گیا، اس نے جلاد کو آپ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ قاضی شرف الدین اصفہانی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قباچہ نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خط ان کے ہاتھ میں دے کر دریافت کیا کہ کیا یہ خط آپ کا ہے؟ آپ نے خط کی طرف دیکھا اور فرمایا، بلا شبہ یہ خط میرا ہے اور اسے میں نے لکھا ہے۔ قباچہ نے پوچھا کہ آپ نے سلطان شمس الدین کو یہ خط کیوں لکھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے۔ اب تمہارے دل میں جو آئے کرو، اور تم کر بھی کیا سکتے ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قباچہ نے آپ کی باتیں سنی تو سوچ میں پڑ گیا اور حکم دیا کہ کھانا لایا جائے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی کے گھر میں کھانا نہ کھاتے تھے۔ قباچہ کا مقصد کھانا طلب کرنے سے یہ تھا کہ جب آپ کھانا نہ کھائیں گے تو مجھے موقع ملے گا کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف باطنی سے اس کی نیت معلوم کر لی۔ جب کھانا لایا گیا تو قباچہ نے آپ سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ قباچہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے آپ سے معذرت کر لی اور آپ کو اعزاز و اکرام سے رخصت کیا۔ یہ واقعہ بھی سیر الاولیاء میں درج ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز اور اولیاء کرام کی کرامات سے متعلق سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارسی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔